الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کا دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. آمین. بات چل رہی تھی کہ مسجد اقصی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم میرا گھر بناؤ. حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے اپنا گھر بنایا اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ میں نے کہا تمہیں کہ میرا گھر بناؤ اور تم نے اپنا گھر شروع کر دیا، اپنا گھر بنا لیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی تھی، بڑے پیغمبر تھے، نبی تھے اور صاحب اقتدار تھے. تو کہا اے اللہ، آپ نے مجھ سے کہا اور چونکہ مجھے آپ نے اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، مجھے اتھارٹی دی ہے، لہذا میں نے اس کو کام میں لاتے ہوئے پہلے اپنا گھر بنایا
اور پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کی، لیکن جب تعمیر تھوڑی اونچی ہوئی اور دیواریں اونچی ہوئی اور چھت پڑنے کے قریب تھی کہ وہ تعمیر ختم ہو گئی، گر گئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ، آپ کے حکم سے میں گھر بنا رہا تھا اور یہ گھر ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ داؤد، اب اس گھر کو تو مکمل نہیں کر سکے گا، تیرے ہاتھ سے اس کی تعمیر پوری نہیں ہوگی، البتہ تیری اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی تعمیر کریں گے۔ چنانچہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی۔ مسجد اقصیٰ یہ بہت ہی زیادہ برکت والی مسجد ہے اور ہم سب کا، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف کے اندر بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو مسجد حرام سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مسجد اقصیٰ میں لے گئے۔ بڑی فضیلت ہے مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف میں رہنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر صاحب شریعت پیغمبر ہے، نبی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبروں میں ہیں۔ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ کہا کہ موسیٰ، تمہاری زندگی اب ختم ہو گئی، اللہ کے پاس چلو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، ایک تھپڑ ماری ملک الموت کو تو آنکھ نکل گئی۔ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جلدی جلدی اوپر گئے اللہ کے پاس اور کہا کہ اللہ، تو نے کیسے آدمی کے پاس مجھے بھیج دیا جو مرنا پسند نہیں کرتا، تیرے پاس آنا پسند نہیں کرتا، اور اس نے میری آنکھ نکال دی، مجھے تھپڑ لگا دیا، مجھے تماچا لگا دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ جا اور موسیٰ سے یہ کہو کہ ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھو اور اس بیل کے نیچے جتنے بال ہے، ہر بال کے بدلے میں 1 سال تمہیں زندگی ملے گی۔ اگر 500 بال آ گئے تو 500 سال کی زندگی، 1000 بال آ گئے تو 1000 سال کی زندگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے کہا پھر اس کے بعد؟ تو کہا اس کے بعد تو موت ہے، اللہ نے کہا۔ تو کہا کہ پھر اللہ سے کہو کہ اسی وقت میری روح قبض کرو، لیکن میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ اللہ سے یہ کہو کہ مجھے موت سے پہلے پہلے مسجد اقصیٰ سے اتنا قریب پہنچا دو، اتنا قریب پہنچا دو کہ میرے اور مسجد اقصیٰ کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو کہ اگر میں پتھر پھینکوں تو مسجد اقصیٰ کے پاس جا کر گرے، اس کے احاطے میں گرے، اتنا قریب کر دو، اتنا قریب کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہا کہ مختلف روایات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک جلیل القدر پیغمبر موت سے پہلے یہ تمنا کر رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے مسجد اقصیٰ سے قریب پہنچا دے۔ لہذا ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، ہماری بھی جب موت واقع ہو اور ہمارا وقت قریب ہو تو ہمیں مکہ، مدینہ اور مسجد اقصیٰ سے قریب کر دے اللہ۔ تو آمین۔ سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے بغیر کھائے پیے، زور سے کہو آمین۔
کیا دعا کرو کہ اللہ ہمارا بھی وقت آئے. یہ مت دعا کرو میرے ابا اور میری امی کے پاس موت آئے اور میرے گھر میں موت آئے اور میرے اولاد کو دیکھتا ہوں. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اتنا قریب کر دے، اتنا قریب کر دے کہ اگر میں پتھر پھینکوں تو وہ پتھر مسجد اقصی میں گرے، یعنی اتنا قریب کر دے. میں یہاں سے پتھر پھینکوں وہاں تک تو میرا پتھر اس وال تک جا سکتا ہے. اتنا قریب کر دے اللہ مجھے. معلوم ہوا کہ مبارک جگہ کے اوپر موت آنا ایک انسان کی نیک بختی ہے. کسی کی موت مکہ میں آ جائے، بہت مبارک موت. کسی کی موت مدینہ منورہ میں آ جائے، کسی کی موت ان تمام چیزوں میں آ جائے جس کا قرآن نے ذکر کیا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے ہیں تو 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ میرے محمد پیغمبر کو وہاں پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ 2 رکعت نماز پڑھو. مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے. مبارک جگہ تھی اس لیے تو اللہ لے گئے، جبرائیل لے گئے، کوہ طور کے اوپر لے گئے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے. حضرت جبرائیل نے کہا 2 رکعت پڑھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں لے گئے جبرائیل اور کہا اللہ کے نبی سے یہاں 2 رکعت نماز پڑھو. ہم بھی مکہ اور مدینہ جاتے ہیں تو جتنی مبارک جگہیں ہیں وہاں 2 رکعت پڑھو. یہ حج کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ حج میں جائیں گے تو جبل نور کے اوپر جائے 2 رکعت پڑھو. غار طور میں جہاں آپ علیہ السلام 3 دن تک چھپے رہے وہاں 2 رکعت پڑھو. غار ہرا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی اتاری اور قرآن اترنا شروع ہوا وہاں کے اوپر 2 رکعت پڑھو. آپ مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے جو ایک لائبریری کی شکل ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھو. بند ہے باہر پڑھو، نیت کر لو. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، 2 رکعت پڑھو. آپ 2 رکعت پڑھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ان کے گھر میں مکہ المکرمہ میں تقریباً 28 یا اس سے زیادہ سال گزارے. بڑی مبارک جگہ حضرت خدیجہ کا گھر. علامہ طبرانی فرماتے ہیں اتنی مبارک جگہ کہ مکہ المکرمہ میں حرم شریف کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور برکت والی کوئی جگہ ہو تو حضرت خدیجہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رہی اور حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ علیہ السلام رہے. وہاں 2 رکعت پڑھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اتنا قریب کر دو، اتنا قریب کر دو کہ مسجد اقصی مجھ سے اتنی دور ہو کہ میں پتھر پھینکوں تو وہاں پہنچ جائے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر میں مسجد اقصی کے پاس ہوتا، میں فلسطین میں ہوتا تو تم کو بتاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد اقصی میں جاتے ہوئے راستے کے کنارے کے اوپر جو لال ٹیلا ہے اس کے نیچے ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ کی قبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر ہیں، دونوں بھائی ہیں. بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اللہ نے اس قوم کو دیا، اس قوم کو دی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس ایک صندوق بنی اسرائیل کے اندر چلی آ رہی تھی، ایک پیٹی، ایک سوٹکیس، ایک صندوق مسجد اقصیٰ کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ جب بھی بنی اسرائیل کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، اس تابوت کو اور اس صندوق کو وہ اپنے آگے رکھتے تھے اور پھر دشمنوں سے مقابلہ کرتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح دیتا تھا۔ اور اللہ نے کہہ دیا کہ جب تک یہ صندوق تمہارے پاس ہے، دنیا کی کوئی قوم، کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، کوئی نہیں ہرا سکتا تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے توسط سے دیا۔ یہ ساتھ میں دونوں پیغمبر اس کو لے کر چلتے تھے، بنی اسرائیل ان کو ساتھ میں رکھتے تھے۔ آج بھی محفوظ ہے، وہ مختلف روایات ہے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن اس تابوت میں کیا تھا، روایتوں میں آتا ہے ایک زمانے تک بنی اسرائیل نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اس تابوت کی طرف، اس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے اور اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لکڑی اس تابوت کے اندر تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اس میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی پیالہ استعمال کرتے تھے، وہ پیالہ اندر میں ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں علماء نے لکھی ہے، مفسرین نے، کہ وہ ساری چیزیں اندر میں ہیں۔ اور آج بھی یہ تابوت ایسا ہے، آپ اس کو آگ میں ڈال دو، پانی میں ڈال دو، لیکن وہ نہ ڈوبتا ہے اور نہ جلتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت اسرائیل کو بھیجا تو حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ لگا دی، لیکن اللہ نے کہا کہ پھر تمہیں موت ہے، چاہے اتنی زندگی ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا یہ کی کہ اللہ مجھے مسجد اقصیٰ سے قریب کر دے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ جتنی برکت والی جگہیں تیرے سامنے ہیں، اگر میرا آخری وقت آ جائے تو مجھے مکہ اور مدینہ لے جا، مجھے مسجد اقصیٰ لے جا، مجھ سے وہ قریب کر دے تاکہ میری موت وہاں آئے۔ آدمی کو اچھی موت مانگنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کیوں تھپڑ ماری؟ علماء فرماتے اس لیے نہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، نہیں، بلکہ اس لیے تھپڑ لگا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے اپنے اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور اچانک بغیر اجازت کے کوئی گھر میں داخل ہو گیا، اور ملک الموت جب پہلے آتا تھا روح نکالنے کے لیے تو اپنی اصلی حالت میں آتے تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اصلی حالت میں روح نکالنے جب بھی آتے تھے۔ تو جیسے ہی اندر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پہچانا کہ حضرت اسرائیل ہے، لیکن جلالی تھی تو کہا میرے گھر میں کون گھس گیا، اور مجھ سے کہتا ہے کہ تمہاری جان دے دو، تمہارا وقت ختم ہو گیا، میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کر رہا ہوں دین کی، لہذا غصے میں تھپڑ لگا دی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، انبیاء بھی فرشتوں کو نہیں پہچان سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس
اللہ کے فرشتے آئے, پوچھا ابراہیم جانتے ہو؟ کہا میں نہیں جانتا ہوں. کون ہے؟ مہمان بن کے آ گئے. کہا اللہ کے فرشتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہے اور حضرت جبرائیل آئے, پوچھا میں کون ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ کے آنے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ نورانی ہے اور آپ کے آنے کی وجہ سے پورا قید خانہ خوشبو سے معطر ہو گیا. تو کہا میں جبرائیل ہوں. تو حضرت موسیٰ نے بھی نہیں پہچانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آیا اور اس نے کچھ سوالات کیے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, اسلام کیا ہے, قیامت کب آئے گی وغیرہ. جب وہ چلے گئے, پہلے اللہ کے نبی نے نہیں پہچانا. جب چلے گئے اس کے بعد اللہ کے نبی نے پہچانا اور کہا صحابہ سے کہ یہ جبرائیل تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پہچانا, اس لیے تھپڑ لگا دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ اب ملک الموت قیامت تک جس کی بھی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تب اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے, اب وہ چھپ کر آتے ہیں. اب وہ جو ہے کسی اور شکل میں آتے ہیں. اور بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتوں انسان مرنے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میری روح نکل گئی, کوئی میری روح لینے کے لیے آیا ہے. اللہ یہ کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اللہ کے فرشتے قطاروں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. خیر عرض مجھے یہ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حج کا مہینہ رکھا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ حج میں جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی کا جو گھر ہے سب سے پہلا خانہ کعبہ, یہ بھی مبارک اور برکت والا گھر ہے. اس لیے اللہ نے کہا بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت اور مبارک جگہ ہے خانہ کعبہ, اللہ کا گھر. اللہ کا گھر سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ مختلف روایات ہے. بعض روایتوں میں کہ اللہ نے خود اپنا گھر تعمیر کیا. ہر آدمی اپنا گھر بناتا ہے رہنے کے لیے. سب کہتے ہیں میں نے اپنی محنت سے یہ گھر بنایا, میں نے اپنی محنت سے بنایا, میں نے یہ میرے لیے مکان بنایا. تو اللہ نے اپنا گھر خود بنایا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے بنایا, سب سے پہلے. اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام نے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بنایا, دوسرے انبیاء آئے وہ بھی اس گھر کو بناتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے اس گھر کو بھی اتارا. روایتوں میں آتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو دنیا میں کوئی نہیں تھا, انسانوں کی آبادی نہیں تھی, مکانات وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ جب میں اوپر تھا تو میں تو تیری عبادت کرتا تھا, تیرے گھر کا طواف کرتا تھا بیت المعمور کا, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا میں اپنا گھر اتار رہا ہوں, اس گھر کا تم طواف کرو جس طرح تم اوپر طواف کرتے تھے. تو اللہ نے سب سے پہلا اپنا گھر اتارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ مکان اس کا تم چکر لگاؤ, اس کا طواف کرو, اس کا طواف کرو, اور قیامت تک اس کا طواف ہوتا رہے گا خانہ کعبہ کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں توفیق دیتا ہے جب ہم عمرے میں جاتے ہیں اس کا طواف کرتے ہیں, جب ہم حج میں جاتے ہیں اس کا طواف کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے اور اس کے بغیر نہ ہمارا عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے. تو سب سے پہلا گھر اللہ نے بنایا خانہ کعبہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
پھر بعد میں اس کی تعمیر کی. ادھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے مسجد اقصی بنائی. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو منتخب کیا, باپ اور بیٹے کو, تاکہ دونوں اللہ کا گھر بنائے. تو یہ جتنی جگہیں ہیں وہاں پر, یہ جتنا حجاز مقدسہ ہے پورا, یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ برکت والا بھی ہے, مبارک بھی ہے, اور رحمتوں والا بھی ہے. اس لیے کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان مبارک جگہ کے اندر اللہ ہمیں لے جائے, اور اللہ ہمیں رکھے, موت تک ہمیں رکھے. ہماری موت آئے تو ان جگہوں پہ آئے جہاں پر مبارک جگہیں ہیں, جہاں مبارک جگہیں ہیں. بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں قیام تھا لیکن باہر نہیں نکلتے تھے. حج کا زمانہ آتا تھا, حج کا ارادہ ہوتا تھا, لیکن نہیں نکلتے ہیں مسجد نبوی سے, مدینہ منورہ سے. ڈرتے تھے کہیں حج میں جاؤں مکہ مکرمہ اور میری موت آ گئی تو مدینہ میں مرنا نصیب نہیں ہوگا, نہیں نکلتے تھے. ہمارے اکابر اللہ والے پوری زندگی پڑے رہے مدینہ منورہ میں. فضائل اعمال ہم جن کی سنتے ہیں, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ زندگی کا ایک حصہ گزار دیا مدینہ منورہ کے اندر کہ میری موت مدینہ میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مقبول بھی نصیب فرمائے, حج مبرور بھی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان مقامات مقدسہ کی عظمت بھی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی قدر بھی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.